بہت شکریہ کہ اتنے پیارے ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر جو سیکھنے کی خواہش مند ہیں. کون کون ہے یہاں پہ تنویر نانڈا کے اسٹوڈنٹ؟ ارے باپ رے باپ، ماشاء اللہ. آدھی پاپولیشن جو ہے تنویر بھائی نے نانڈا بنا لی ہے، توسا پہ قبضہ کر لیا ہے، اور باقی پہ میں قبضہ کر لیتا. اچھا جی، میرا نام ریحان اللہ والا ہے. نام کا اللہ ہوں والا ہوں، کام کا شیطان والا ہوں. لوگوں کو انٹرنیٹ چلانے کی تبلیغ کرتا ہوں کہ کمپیوٹر چلایا کرو. مولوی صاحب ناراض ہو جاتے تھے کہ کیا بچوں کو خراب کرتے رہتے ہو، کمپیوٹر چلاتے رہتے ہو. تو میرا سفر جو ہے انگریزی والا اور اردو والا دونوں شروع ہوئے 87 سے. میں نے کمپیوٹرز بیچنا شروع کرے، اس کے بعد ای میل کی سروس آئی 1993 94 میں، وہ بیچنا شروع کری. پھر انٹرنیٹ آیا 96 97 میں، وہ بیچنا شروع کرا. تو بیچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بتانا پڑتا ہے ایسی چیز جو کبھی کسی نے کھائی نہ ہو، اس کا بیچنا بڑا مشکل کام ہے. اگر میں آپ سے کہوں چلو چائنیز کھانے چلتے ہیں، وہاں پہ ٹام یم کونگ کھانا ہے، اب کتنا نے کھایا ٹام یم کونگ پہلے؟ یہ تھائی لینڈ کا ایک سوپ ہے جو کہ ہر ریسٹورینٹ میں تھائی لینڈ کے ملتا ہے، کری ہوتی ہے، لیکن کسی نے نہیں کھایا. لیکن اب میں کہوں گا کہ چلو تو دل میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ چلو یار پتہ نہیں کیسی باتیں بروائیں گے. ریحان بھائی کراچی والے ایسی ہوتی، جو چیز دیکھی نہیں ہوتی وہ سمجھ میں بہت مشکل سے آتی. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں بتایا کہ کولمبس جب امریکہ گئے پہلی دفعہ، تو جو ان کے پانی کے جہاز تھے ان کو لوگ دیکھ نہیں پاتے. پانی کا جہاز بہت بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں ان کے نظر آ رہا. تو اس سے انہوں نے سمجھا. اچھا جی، تو کولمبس صاحب جب وہاں گئے تو ان کو جو لوگ وہاں پہ تھے پرانے رہنے والے، ان کو پانی کا جہاز نظر نہیں آیا. تو نظر اس لیے نہیں آیا کہ وہ کہتا ہے لکھنے والا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں پانی کا جہاز ہی نہیں دیکھا تھا. آج جن چیزوں کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں یا ہمارے بڑے نے نہ ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی. کبھی کسی جب میں 95 96 میں ای میل کی باتیں کرتا تھا، بھائی کیسے باتیں کر رہے ہو، ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا، ای میل کیسے چلے گی، یا ڈاکیا کیسے آئے گا، کیا کیا کمپیوٹر میں سے نکلے گا، کیا ہوگا. جب جو چیز دیکھی نہ ہو اس کو سمجھانا کتنا مشکل ہے. اگین ٹام یم کونگ کیسے سمجھاؤں میں آپ کو کہ کیا ہوتا ہے؟ سوپ ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ نے چکھا نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور میں آپ سے شرط لگا سکتا ہوں کہ ہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 90% اگر 3 دفعہ کھا لیں گے، پہلی دفعہ نہیں، پہلی دفعہ تو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے کہ اس میں جھینگا تیر رہا ہوتا ہے، اس کی مونچھیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا ہاتھ بھی نہیں لگائے گا کوئی ڈر کے مارے. لیکن 3 دفعہ اگر آپ کھا لیں گے اس کے بعد کہیں گے ریحان بھائی آج وہی کھلائیں پلیز، وہی کھانا ہے، یہاں تو ملتا نہیں ہمارے یہاں، یا آپ بنانا شروع کر دیں گے میری طرح گھر میں. تو ہمارے ہفتے میں 2 دفعہ کم سے کم تھائی کھانا بنتا ہے. میں پکاتا ہوں، میرے بچے پکاتے ہیں. کسی دن چائنیز پکتا ہے، کسی دن سچوان پکتا ہے، کسی دن تھائی پکتا ہے، یعنی کہ بگڑے ہوئے بچے. تو میں 85 کنٹریز گھوم کے آ چکا ہوں، 5 ملکوں میں رہ چکا ہوں، ریزیڈنٹ کے طور پہ رہ چکا ہوں، کاروبار کر چکا ہوں. تو جب آپ زیادہ گھوم پھر لیتے ہیں نا تو دماغ بالکل خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اتنی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اب جو ہے وہ تکلیف ہونے لگتی ہے. جب آپ اپنے ملک واپس آتے ہیں تو ہر چیز ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے، یہ بری لگنے لگتی ہے. جیسے اگر آپ میں سے کوئی بھی لاہور چلا جائے اور 1 ہفتہ گزار کے لاہور سے واپس آئے گا، کتنے لوگ لاہور سے 1 ہفتہ گزار کے ہیں؟ 4 5 6 7. 1 ہفتہ لاہور پہ جانے کے بعد آ کے توسا اچھا لگ رہا ہوتا ہے یا ایم عالم روڈ یاد آ رہا ہوتا ہے؟ چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہے نا، کہ جو اچھی چیز جس نے دیکھی ہوتی ہے اس کو خراب چیز اور اچھی چیز میں فرق ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو سب سے اچھی خاتون کون ہوتی ہیں دنیا کی؟ ہماری امی جان. جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں امی شائن کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور بہت ساری نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایکسپیرینس اور ایکسپوجر کی بات سے ہمارا دماغ جب کھلنا شروع ہوتا ہے تو ہمیں چیزیں فرق لگنے شروع ہو جاتی ہیں. اور میرا جو جہد ہے، کوشش ہے، وہ یہی ہے کہ اس وقت آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو، آپ تو شاید ماشاءاللہ زیادہ تر تنویر نانڈا کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کو تو اب نظر آ رہا ہے کہ سیدھے ہاتھ پہ بھی اور الٹے ہاتھ پہ بھی پیسوں کا اور علم کا دریا بہہ رہا ہے انٹرنیٹ کی شکل میں، اور ہم بیچ میں پیاسے بیٹھے ہیں. ارے یار پانی نہیں، پیسے بہ رہے ہیں
ادھر سے بھی بہ رہے ہیں ادھر سے بھی بہ رہے ہیں. صرف کیا سکھانا ہے کہ وہ ڈول ڈال کے لوگوں کو سکھانا ہے کہ کیسے پیسے بنا رہے ہیں اور اس میں سے نکالنے کیسے. تو یہاں بورڈ پہ نیچے لکھا ہوا ہے ایک چھوٹی سی لائن, اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اگر 1 لاکھ روپے مہینہ کمانا ہے تو آپ کچھ بھی نہ کریں, یوٹیوب پہ جائیں اور لکھیں کہ میں 1 لاکھ روپے مہینہ بنانا چاہتا ہوں, کیا کروں. کتنوں نے لکھا ہے آج تک کی بات؟ 1 آدمی نے, 2 آدمی ہیں, 3 آدمی ہیں, 4 آدمی نے. پڑھنے کے بعد لکھا ہے, پہلے پڑھا تھا, پہلے لکھ لیا. پڑھنے کے بعد کیا, پڑھنے سے پہلے کسی نے نہیں کیا. تو دیکھو نا کتنی سمپل سی بات ہے کہ علم کا خزانہ موجود ہے ہماری جیب میں. سب کی جیب میں اسمارٹ فون ہے, انٹرنیٹ چل رہا ہے, 4G آ گیا ہے, لیکن کبھی پوچھا نہیں کہ بھائی کیسے ہوگا. تو جب پوچھیں گے نہیں تو بتائیں گے کیسے. اور انٹرنیٹ جو ہے نا وہ ہمارے اس دوست کی طرح ہے جب ہم کو کوئی 4 دفعہ بولے یار تم ملتان جا رہے ہو تو میرے لیے حافظ کا حلوہ لیتا ہے, تو 5ویں دفعہ ہم بغیر اس کے کہے اس کے لیے وہی تحفہ لے کے جاتے ہیں جو وہ مانگتا ہے, کیونکہ اس کو اس کی خواہش ہوتی. یوٹیوب بھی اسی طرح کے دوست ہے جس کو آپ 4 دفعہ اگر پوچھ لیں گے کہ مجھے 1 لاکھ روپے مہینہ کمانا ہے تو کیا کرتا ہے وہ وہی چیزیں بار بار دکھانا شروع کر دیتا ہے. آپ نے صرف 3-4 دفعہ پوچھنا ہے اور اس کے بعد آپ جانے اور یوٹیوب جانے وہ آپ کو پیسے کما کے ہی دے گا. تو میں صرف اور صرف اس چھوٹے سے مشن پہ ہوں کہ ہم لوگ یہ سوال کیوں نہیں لکھتے. کوئی مشکل کام تو نہیں بتا رہا میں تو سمپلی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ارطغرل غازی بھی دیکھتے ہیں, کترینہ کو بھی دیکھتے ہیں, امیتابھ کی فلمیں بھی دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں. تو آپ کیوں نہیں ایک چھوٹی سی لائن لکھیں کہ جس پہ لکھا ہو کہ بھائی میں 1 کروڑ روپے مہینہ کیسے کماؤں, میں 1 لاکھ کیسے کماؤں, میں 100 کروڑ کیسے بناؤں حلال طریقے سے. تو وہ آپ کو بتا دے گا. کیونکہ جو دنیا میں 1 کروڑ کماتا ہے, 1 لاکھ کماتا ہے, 100 کروڑ کماتا ہے یا 1000 کروڑ کماتا ہے, میں نے آج تک کوئی آدمی نہیں دیکھا جس کی سروسنگ ہو, اس کے پاس 26 گھنٹے ہوتے ہوں, اس کے پاس 8 ہاتھ ہوتے ہوں, 6 آنکھیں ہوتی ہوں. نارمل ہے ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں. اسی وقت کا بہتر استعمال, اسی ٹائم کا, اسی دماغ کا, اسی ہاتھوں کا, اسی آنکھوں کا تھوڑا سا فرق استعمال کرتے ہیں اور ان کی آمدنی بڑھ جاتی ہے. تو آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک چھوٹا سا اپنے اپنے علاقوں میں بل بورڈ لگوائیں اور سب کو بتائیں کہ یار یوٹیوب ہے نا, موبائل نکالو, مائکرو فون کا بٹن دباؤ, بولو کہ 1 لاکھ روپے مہینہ کیسے کمانا. چاہے میرا نام لکھیں یا نہ لکھیں, میرا نام لکھیں گے تو بہت ساری ویڈیو آ جائیں گی اس ٹاپک پہ. کیونکہ میں نے اپنا اس وقت یہی گول بنایا ہوا ہے کہ یار کم سے کم ہم یہ جو خواہ خواہ کی غربت ہے اس سے باہر ہے. کتنی گرمی ہے اس وقت, دن میں کتنی زیادہ گرمی تھی, اور دریائے سندھ بالکل برابر میں ہے, زمینیں خالی پڑی ہیں, لوگ فارغ ہیں, درخت لگاتے نہیں ہیں, تو گرمی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. ایئر کنڈیشنر اللہ میاں نے فری میں پرووائڈ کیے ہیں, جتنے چاہو ایئر کنڈیشن لگا لو, 5 روپے کا ملتا ہے, 2 روپے کا ایک پودا ملتا ہے, 2 سال میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے جتنا آپ کے پیچھے مورنگا کا درخت, سہاجنا کا درخت. ہم ابھی یہاں پہ 10 پودے لگائیں گے شاید بھائی کے ساتھ. تو آپ اس کا استعمال کریں. آتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے کہ درخت بالکل نہیں تھے, میں ابھی ڈیرہ غازی خان سے آ رہا ہوں تو پورا خالی تھا, اور میرے ساتھ جو بزدار بھائی تھے. اچھا یہاں بزدار کتنے ہیں, ہاتھ اٹھائیں. ویری گڈ. تب مسئلہ ہو جائے گا, میں بولوں گا بزدار بھائی تو پتہ نہیں چلے گا کون سے بزدار کی بات ہوتی. تو بزدار بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ دریا جو ہے یہاں پہ 50 فٹ پہ پانی, اور راستے میں ہم نے 5 ٹرک دیکھے جو درخت کاٹ کے لے کے جا رہے تھے. تو آپ کے ایئر کنڈیشنر بھی کاٹ رہے ہیں, آپ کی غذا بھی کاٹ رہے ہیں, پولیوشن بھی آپ کے پاس سر پہ آ کے کھڑی ہوگی. پیسے بھی کمائیں, جب جلدی پیسے کما لیں جا کے اور مسائل کو پھر آپ ٹھیک کر سکیں. پیسے ہوں گے تو ایک آدھ بلڈنگ خرید لیں گے, پیسے ہوں گے تو ریسٹورینٹ بنائیں گے, پیسے ہوں گے تو میکڈونلڈ, KFC, باقی چیزیں بھی ہوں گی. کچھ ہوگا تو کریں گے نا. کنگلا آدمی بیچارہ کیا کرے گا, IMF اور ورلڈ بینک کے بازی جاتا رہے گا, چاہے وہ IMF آپ کا کزن ہو, آپ کے والد ہوں, آپ کے بڑے بھائی ہوں, جو بھی ہیں. لیکن جس طرح سے ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے بڑے کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے صرف 4% لوگ, جو کہ 10 ملین بچے بنتے ہیں, نوجوان بنتے ہیں, وہ اگر صرف $1000 مہینہ کمانا شروع کر دیں, میں آپ کو صرف کبھی مزہ بتاتا ہوں, تو ہمارے ملک میں ایک سال میں $120 بلین آنا شروع ہو. یہ بجٹ صرف $50 بلین کا تھا. سارے 250 ملین مل کے بمشکل $50 بلین بنا رہے, اور 10 ملین مل کے آپ لوگ صرف $1000 کما کے $120 بلین کما سکتے ہیں. آپ سب گوگل چلاتے ہیں, جی میل چلاتے ہیں, فیس بک چلاتے ہیں, جہاں ان کا دفتر ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں,
سلیکن ویلی، سین فرانسسکو، وہاں پہ بے ایریا میں ان کا دفتر ہے. اس جگہ پہ اگر آپ کی تنخواہ یا آمدنی سال کی $1,20,000 ہو، یعنی 2,40,00,000 روپے سال سے کم ہو، تو آپ کو تو غریب تصور کیا جاتا ہے. کیا غریب، کیا تصور کیا جاتا ہے؟ غریب آدمی انسان. اس طرح مسکین ہے. سٹی کہتی ہے کہ یار یہ سستے والے اپارٹمنٹ ہم تم کو دے رہے ہیں کیونکہ تمہارے پاس پیسے تو ہے نہیں اپارٹمنٹ لینے کے، تو تم ادھر آ کے رہ جاؤ. ایک ٹپکل پائتھون کا یا PHP کا اچھا 3-4 سال کا ایکسپیرینس والا بچے کی تنخواہ $2.5 لاکھ ہے، 5 کروڑ روپے سال. یہ میں مارس کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. یا آپ یہاں سے جہازیں بیٹھیں گے 16 گھنٹے کے بعد ادھر پہنچ جائیں گے جہاں پر ہی ہے. ہم زیادہ دور نہ جائیں، تل ابیب چلے جائیں، 6 گھنٹے 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہاں بھی یہی تنخواہ ہے. ہم آسٹریلیا چلے جائیں یہی تنخواہ ہے، ہم UK چلے جائیں یہاں تنخواہ ہے. لیکن جب ہم موبائل کھولتے ہیں اور آن کرتے ہیں تو ہم پاکستان میں ہیں یا ہم انٹرنیٹ میں ہیں؟ ہم انٹرنیٹ پہ ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم توسا میں کال کریں واٹس ایپ پہ، یا امریکہ کال کریں یا کراچی کال کریں، کال کی کاسٹ 0 ہے. کمپیوٹر وہی ہے، انٹرنیٹ وہی ہے، علم وہی ہے، انسان وہی ہے، 24 گھنٹے وہی ہیں. آمدنی کتنی فرق ہے؟ تو ہم کیوں نہیں کما رہے زیادہ؟ جواب ہے کسی کا؟ پتہ نہیں. کہوں تم یا ہم کہوں، پتہ ہی نہیں ہے نا، اویئرنیس نہیں ہے. اچھا اگر اویئرنیس میں آج دے کے چلا بھی جاؤں گا تو کتنے لوگ اس پہ بات مانیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ 2 سے 3% اس پہ کوشش کریں گے. یقین نہیں ہے. اور یقین جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم ایکشن لینا شروع کرتے ہیں. اور یقین دلانے کے لیے علی آئے ہیں ہمارے پاس. آج میری جن سے بات ہوئی تھی، علی بھائی آپ کیا آ جائیں. آنے سے پہلے علی بھائی نے مجھے میسج کیا کہ میں بھی یہیں پہ ہوں اور میں $5,000 مہینے کا بنا لیتا ہوں. میں نے کہا میں تو آپ کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچا آیا ہوں، آپ کدھر چھپے بیٹھے ہیں. اور علی بھائی آپ ادھر آ جائیں. تو یہ دولہے ہیں آج کے، ان کے ساتھ سب نے سیلفی لینی ہے، نمبر لینا ہے. ان کو کون کون جانتا ہے پہلے سے؟ ارے سارے لوگ جانتے ہیں. آمدنی بھی معلوم تھی پہلے، آمدنی اس کو معلوم تھی. یاد ہوتا ہے باقی لوگ کو پتہ چل گئی نا. اب چھوڑنا نہیں ہے، روز کھانے پہ بلانا ہے، روز تحفے لے کے جانا ہے، جیسے وہ بتا رہے تھے قدموں میں پڑ جانا ہے. تو آپ علم ان سے مل. بھائی بیٹھ جاؤ، نو پرابلم. میں چاہتا ہوں آپ کو سب دیکھ لیں اچھی طرح، سیلفی کھچا کے جائیں. آپ کے لیے میں تو آیا ہوں یہاں میں سے، آپ دولہا ہیں اس کے پلیز. اور یہاں پہ کون ہے 1,00,000 روپے سے اوپر والا؟ 1 2 3 4. اچھا 1,00,000 سے نیچے والے کتنے ہاتھ اٹھائیں؟ 2 لوگ ہیں، باقی سب 1,00,000 سے اوپر ہیں. باقی میں نے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. خواہ میں 1,00,000 والی میں ہم آ رہے تھے نا تو ٹرالے والے سے پوچھا بیٹا تم کیا کمائے؟ سر 1,00,000 1,00,000 ہو جاتے ہیں. تو وہ تو یہاں آئے گا ہی نہیں. ہوگا بھائی تم گھر جاؤ، $1,00,000 میں تو ڈسکاؤنٹ پہ نہیں چلاؤں گا. تو وہ ٹرالے والا بھی کما لیتا ہے. آپ $1,00,000 بھی کر سکتے ہیں اس کو، سیم چیز. اگر آپ $1,00,000 پہ ہیں، یہ $60,000 پہ ہے نا. اب میں ان کو ایسوں سے ملاؤں گا جو 1,20,000 کماتے ہیں، ان سے ڈبل کماتے ہیں، ان کی آمدنی بڑھے گی. یہ چین ہے ایک. جو کم کماتا ہے وہ اس سے زیادہ کے ساتھ جڑ جائے، جو اس سے کم کماتا ہے وہ اس سے زیادہ سے جڑ جائے، جو ادھر والا ہے وہ دینا شروع کر دے. ادھر سے لیتے جائیں، ادھر سے دیتے جائیں، ادھر سے لیتے جائیں، ادھر سے دیتے جائیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے رزقوں میں برکت فرما دیں. اور یقین جبھی آئے گا جب ہم ایسے لوگوں سے ملیں گے جن کے پاس جو یہ کام کر رہے ہیں. میرا ایک دوست آیا ہوا تھا ابھی پچھلے دنوں، وہ کہتا ہے میں ایک دن میں آرام سے $1,00,000 بنا لیتا ہوں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اس کے فیس بک کے گروپ پہ جائیں اور اس کو ایڈ کریں. ڈینس یو نام ہے اس کا، چائنیز ہے، چائنیز شکل کا ہے امریکہ. اس کے ساتھ ایک اور دوست آیا ہوا تھا، اس کا دوست آیا ہوا تھا، اس کا چھوٹا تھا. میں نے کہا چھوٹے تم کیا بناتے؟ کہتے ہیں تقریباً $1 ملین سال کے ہو جاتے. میں نے سر کھجایا، میں نے کہا بھائی ایسے بچے تو بہت سارے چاہیے ہمیں یہاں پہ. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی تم لوگ کی شادیاں ہو گئی، بچوں سے شادی وادی کرا دیں جا کے تم پکے ہو جاؤ یہاں پہ، واپس نہیں جا سکو. یا سال میں 3-4 مہینے تو آیا کرو نا کام پہ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دونوں اویلیبل ہیں آپ کو گائیڈنس دینے کے لیے، کام دینے کے لیے، ملاقاتوں کے لیے، گفتگو کے لیے. ان کے سر پہ بھی سینگ نظر نہیں آئے مجھے، وہ بھی نارمل تھے. تو آپ جو لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ انہوں نے آپ بتا رہے ہیں کہ سب $1,00,000 سے اوپر والے ہیں، سبھی پکے بات ہے نا، سب 1,00,000 سے اوپر والے ہیں.
میں تو اوسط شریف شفٹ ہو رہا ہوں بھائی، ایسے ہی کہہ دو. باقی سب سے لاکھ روپے والے ہیں. شاید بھائی یہ مذاق ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا اگر ایسا ہے تو. سب 1 لاکھ سے زیادہ کمانے والے کتنے ہیں؟ 1 لاکھ سے کم کمانے والے کتنے ہیں؟ تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ لوگ بٹ کوائن والے ہیں؟ مطلب نہ آپ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں تو کدھر؟ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں. تو باقی مطلب کدھر کیا کرتے ہو آپ؟ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں نکلتا ہے. میں بہت نہ خوبصورت سا لڑکی ہوں، مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے مجھے دیکھ کے؟ نوجوان آدمیوں کو اچھی سی چیز دیکھا کرو. ہے اچھی چیز سے نقصان ہو رہا ہے. کیا نقصان؟ پاگل ہو جاتا ہے. پیسہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس زیادہ ہے جمع کراتے جائیں. جو پاگل ہونے سے بچنا چاہتے ہیں ان کے پاس جمع کرا دیں. ہم اللہ کا لوگ ہیں، اللہ کے لوگوں کو بانٹ دیں. چلیں میری باتیں ختم ہو گئی. میں آپ سے چاہوں گا آپ کے پاس کوئی سوال ہوں تو ضرور کریں. بٹ اگر سیریسلی آپ میں سے جو 1,00,000 روپے والے سے زیادہ ہیں میرے ساتھ ضرور فوٹو کھنچوائیے گا. میں آپ لوگوں سے ملنے آیا ہوں کیونکہ ایک ورڈ ہوتا ہے انگریزی کا، اس کو کہتے ہیں پازیٹیو ڈیوینٹ. یعنی وہ رول ماڈل جس کو دیکھ کر امیاں پٹواتی ہیں، بچوں کو پیٹتی ہیں کہ دیکھو کم بخت، وہ جو بچہ ہے وہ تو اتنے کما رہا ہے، فلانے کا بیٹا یہ کر رہا ہے، تم کیوں نہیں کر رہے؟ فلانا کا بیٹا افسر لگ گیا، تم کیوں نہیں کر رہے؟ فلانا کا بیٹا نے گاڑی لی، تم کیوں نہیں کر رہے؟ پڑوس والے کے پاس گاڑی ہے، تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟